السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور آج کے پروگرام کا آغاز میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا چھوٹا سا، اس سے آغاز کرتی ہوں. آج میں ہمارے یہاں سسٹمز جو ہیں وہ پہلے تو بنتے نہیں ہیں، پھر اللہ اللہ کر کے کسی کو خیال آتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی سوچتا ہے کسی چیز پہ تو وہ سسٹم بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سسٹم کتنے عرصے تک چلتا ہے نہیں چلتا وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ بھئی بڑے زور و شور سے ایک سسٹم بنا کے اس کو چالو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 4 5 7 مہینے بعد 10 مہینے بعد، یا اگر حکومت چلی جائے پھر تو بالکل ہی پیدل ہو جاتا ہے وہ. اگر حکومت رہے وہی والی تو 4 5 10 مہینے بڑے زور و شور سے چلتا ہے، اس کے بعد ٹھپ. ہوا کیا؟ ہمارے یہاں چالانز کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر شہر کا اپنا اپنا ہے، اور ادھر ہر ایک کی اپنی حکومت، اپنے شہر، اپنے سسٹم، اپنی پارلیمان، اپنا ہر چیز اپنی ہے، ہر شہر کی، ہر صوبے کی. تو کوئی سینٹرلائزڈ میکینزم ہی نہیں ہے. جہاں پر ڈی سینٹرلائزیشن کرنی چاہیے وہاں پر سینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے، جہاں پر سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے وہاں ڈی سینٹرلائزیشن کر دی جاتی ہے. خیر بہرحال ہوا یہ کہ میں گاڑی میں جا رہی تھی، اور ظاہر ہے چونکہ اسلام آباد سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام آباد کا واقعہ ہے یہ، تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وفاقی دارالحکومت کی بات میں کر رہی ہوں اور اسلام آباد پولیس کی بات میں کر رہی ہوں. تو ہم جا رہے تھے گاڑی میں، اور میریٹ کے پاس ایک ناکا ہے، اور ظاہر ہے وہاں پہ بڑے بڑے اشخاص رہتے ہیں تو وہاں پر بڑا سالڈ ناکا ہے. وہاں سے پرندہ بھی نہیں گھس سکتا جب تک کہ وہاں پر اجازت نہ آپ کو مل جائے کہ جی سر جائیں. تو خیر اس ناکے پہ ہمیں روکا، اور گاڑیاں گزر رہی تھیں. ہمیں پہلے نہیں روکا، گاڑیاں گزر رہی تھیں، سپیڈ سلو ہو گئی، ہم بھی رک گئے، پیچھے آہستہ آہستہ ان کے چل رہے تھے. تو ہم نے دیکھا دور سے، ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے بڑا پولیس کی وردی شردی اس نے پہنی ہے، لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے وہ ناکے پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا غور سے گاڑیوں کو دیکھ رہا ہے اور دائیں بائیں جو بھی ہے سلسلہ کر رہا ہے. تو ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آج تو ناکے پہ لیپ ٹاپ بڑا ایک اپڈیٹڈ ناکا ہو گیا، بھئی یہ اپ گریڈ ہو گیا ناکا. تو اتنی دیر میں انہوں نے ہماری گاڑی روکی. انہوں نے کہا سر سائڈ پہ لگائیں. خیر ہم نے سائڈ پہ لگائی. انہوں نے کہا سر آپ پہ چلان ہے. تو ہم پہلے پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی تو ادھر تو ساری سپیڈ ہی بڑی سلو ہے، تو کس چیز پہ چلان ہے؟ سیٹ بیلٹ ہے تو سیٹ بیلٹیں بھی پہنی ہوئی ہیں، لائٹیں ہیڈ لائٹ آن ہے تو آف ہے، کیا ہے، تو کس چیز پہ چلان ہے پہلے سمجھ نہیں آیا. پھر ایک اور بندہ آیا پولیس کی وردی پہن کے، ظاہر ہے اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں پہ چلان ہوئے ہیں 2 اور وہ آپ نے پے کرنے ہیں ادھر. تو ہم نے کہا 2 چلان کس چیز کے ہو گئے؟ بتا نہیں سکتے تھے کہ کس چیز کے چلان ہے. ہم نے پوچھا اچھا اب ادھر ایک میں سسٹم کی جو بات کری تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں یہ سسٹم شروع ہوا تھا، اور 1-2 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اسلام آباد میں ای چلان کا پروسیس شروع کیا گیا تھا ٹریفک پولیس کی جانب سے، اور آپ کے گھر تصویر کے ساتھ آپ کی گاڑی نمبر ومبر ہر چیز آ جاتی تھی ایز اے پروف کہ بھئی یہ آپ کا چلان ہوا ہے، ادھر سے آپ نے لال بتی پہ آپ گئے، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی یا جو بھی تھا، وہ تصویر کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی تھی وہ چالان کی کاپی، اور وہ بائی پوسٹ آتی تھی آپ کے پاس. تو یو ہیڈ ٹو پے دیم، مطلب وہ پیسے آپ نے پے کرنے ہوتے تھے. تو یہاں پر انہوں نے کہا آپ پہ 2 چالان ہوئے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہ آئے کس چیز کے چلان ہے. ہم نے کہا اچھا بتاؤ بھئی کب کی ایک کیا بات ہے؟ ہمیں لگا شاید وہ آن لائن چالان کا سسٹم ہے. نہیں بھئی آن لائن کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا 2022 مارچ کا چالان جو ہے 2 عدد وہ آپ نے آج دینے. تو ہاں مطلب ہنسی آ گئی پہلے تو یہ سوچ کے کہ 2022 مارچ کے چالان 2023 بھی ختم ہونے لگا ہے. 2 سال بعد تقریباً ان کو خیال آیا ہے کہ ریکوریاں کر رہے ہیں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان کی حکومت کے پاس تو لوگوں کو پیسے دینے، سرکاری تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے ریکوریاں کر رہے ہوں اب کہ بھئی. تو اس وقت ہمیں پھر ہم نے پوچھا کہ بھئی ہمیں چالان کے بارے میں بتاؤ، کس جگہ چالان ہوا ہے، کس چیز کا چالان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی پیسے اتنے نہیں تھے. دس از ناٹ اباؤٹ منی، دس از اباؤٹ پرنسپلز، دس از اباؤٹ امپلیمنٹیشن آف اے سسٹم جس کی میں بات کر رہی ہوں. پیسے میٹر نہیں کرتے، 400 چالان ہے آپ 4000 لے لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے ہم نے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، یہی آپ کی اور میری زندگی کی ضمانت ہیں. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ٹریفک قوانین ہیں یہ ہم ضمانت دے رہے ہیں دوسرے کی زندگی کی، دوسرے کی حوالے سے ہم احتیاط برت رہے ہیں کہ اگر ہم کیئرفلی گاڑی نہیں چلائیں گے تو ہمیں تو نقصان ہو سکتا ہی ہے، اگلے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو کسی کی جان تک جا سکتی ہے. تو اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ چلانز ہونے چاہیے، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جرمانے یہ 200-400 روپے نہ رکھیں، آپ بھاری جرمانہ کریں تاکہ اگلے کے ذہن میں رہے، اگلے کو یاد رہے کہ اس چیز پہ چلان ہوتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی کہ بھئی کس چیز کا چلان ہے، کب ہوا، کیوں ہوا. بس تاریخ انہوں نے بتا دی یہ 2 چالان تھے، یہ آپ نے دینے. اچھا ہم نے تو دے دیے، لیکن
ہمیں یہ نہیں پتا کہ چلان لینے والی اتھارٹی کیا اسلام آباد ٹریفک پولیس ہی تھی یا کیا وہ جو ناکوں پہ اکثر ہوتا ہے کہ سر بس اتنے دے دیں اور پھر چلے جائیں, تو یہ وہ والا حساب کتاب تھا. کیا تھا حساب کتاب؟ میریٹ کا یہ ناکا تھا اور بہت سی گاڑیاں گزری ہوں گی پچھلے کئی دنوں میں وہاں سے, ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہوا. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, اور ٹریفک پولیس والے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو بھئی ہمیں اس چیز پر اعتماد نہیں تھا, مطلب ہم اس چیز پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے بندوں نے ہمیں کہا کہ 2022 کے 2 چالان ہیں جو آپ نے پے کرنے ہیں, دے تو ہم نے دیے, بہرحال لڑائی تو نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے روک دیا, ہم نے دے دیے, لیکن کسی قسم کا کوئی پروف وہاں پہ دکھایا نہیں گیا کب کے چلان ہے, کس چیز پہ چلان ہے, کیوں ہے, گھر کیوں نہیں آیا. انہوں نے کہا آپ کے گھر نوٹس بھیجا تھا, ہمیں کہا ہم نے تو گھر پہ نوٹس آیا ہی نہیں کوئی. تو یہ کون سا نظام چل رہا ہے اس ملک میں, کیسا چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال میں نے کہا میں لوگوں کو بھی ذرا مطلع کر دوں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو اپنی گاڑیوں کو ذرا زیادہ کیئرفلی چلائیں اور 2-3 سال پرانے چلان دینے کے لیے تیاری کر لیں. اسی کے ساتھ آپ کو لے کر چلتے ہیں 60 سیکنڈ نیوز دکھاتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں حملے اور آپریشنز میں 25 جوان شہید, 27 دہشت گرد جہنم واصل. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور کر لی. غزہ بمباری سے حمایت کھونے پر جو بائیڈن کا نیتن یاہو کو کابینہ تبدیل کرنے کا مشورہ. پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں. سابق وزیر اعظم نواز شریف تیسرے نائب ریفرنس میں بھی بری ہو گئے. نواز شریف 5ویں بار وزیر اعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے, بلاول بھٹو. حج کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع, حج بدل پر 5 سالہ پابندی بھی ختم. بجلی صارفین سے اوور بلنگ کا معاملہ, پاور ڈویژن اور نیپرا آمنے سامنے. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی تینوں گروپ میچز میں فتح. گروپ کے آخری میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 83 رن سے شکست دے دی. ماحولیاتی تبدیلی کے باعث بیشتر ممالک کو غیر معمولی حالات کا سامنا. اسپین میں سردی کے مہینے میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. چین میں زیر زمین گہری ترین لیبارٹری قائم. تاریک مادے کی تحقیق کے لیے 2400 میٹر زیر زمین لیبارٹری فعال کر دی گئی. جی تو یہ خبریں آپ نے سنی. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے بشمول پاکستان کے. تو پاکستان میں ظاہر ہے حج درخواستوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور حج اس قدر مہنگا ہے کہ یہ جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ سنا تھا کہ 11 لاکھ کا حج ہو گیا, تو اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ اب پاکستان سے درخواستیں بہت کم آئیں گی. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں حج کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ استطاعت سے باہر ہو گیا بہت سارے لوگوں کے. ظاہر ہے حج ایک وہ فریضہ ہے کہ وہ آپ پر تب فرض ہوتا ہے جب آپ کی مالی استطاعت ہو. اگر آپ کی استطاعت نہیں, اور حج ایک اور بھی چیز ہے کہ حج اس طرح سے تو ایک بہت مشکل نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک لمبا مرحلہ ہے, عبادت ہے, وہاں پر تھکاوٹ ہو جاتی ہے لوگوں کو. ظاہر ہے بہت سارے مناسک حج ہیں جو کہ آپ نے ادا کرنے ہیں, تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اکیلا نہ جائے. تو کم سے کم بھی 2 لوگ تو ایک خاندان سے یا ایک گھر سے اکٹھے نکلتے ہی ہیں حج کے لیے. تو وہ 2 لوگوں کا حج اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ 20-22 لاکھ روپے بنتا ہے تقریباً. تو ظاہر ہے ایک گھر کے لیے آج کل کی مہنگائی کے دور میں 22 لاکھ روپے از ہیوج اماؤنٹ آف منی. تو اس حوالے سے اب مزید خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد صاحب, ان سے آپ کی ہم نے ملاقات بھی کرائی تھی پروگرام میں, ان کا کہنا یہ ہے کہ حج درخواستوں کی وصولی کی مدت جو ہے وہ 10 روز بڑھائی جا رہی ہے. تاریخ میں توسیع کا اعلان آج کر دیا جائے گا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکاری ریگولر حج اسکیم جو ہے اور اسپانسرشپ اسکیم جو ہے اس کے تحت مزید 10 روز تک درخواستیں وصول کی جائیں گی. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حج جو ہے پیکج 1 لاکھ روپے کم کرنے کے باوجود درخواستوں کی وصولی جو ہے وہ بہت کم ہے, اور یہ باعث حیرت ہے. خیر حیرت نہیں ہونی چاہیے سر, 1 لاکھ بھی کم ہو گیا تو 10 لاکھ تک تو ہے ہی نا. پہلے 11 کا تھا, اب 10 کا ہو گیا, تو بھی مطلب ایک گھر سے اگر 2 لوگ بھی جا رہے ہیں تو 20 لاکھ روپے, یہ سیدھی بہت بڑی رقم ہے لوگوں کی. اور بہرحال جو یہ حالات ہیں, معاشی حالات کے سبب حج درخواستیں جو ہیں وہ کم جمع کروائی گئی ہیں, تو یہ بات انہوں نے کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان 10 روز میں حج کی درخواستوں کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کتنی درخواستیں مزید آتی ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو اگین کہ دس از ناٹ اباؤٹ ٹائمنگ کہ بھئی 10 دن تھے یا 20 دن تھے یا کم درخواستوں کا ٹائم تھا. یہ خالصتاً لوگوں کی معاشی حالات اور ملک کے معاشی حالات پر منحصر تھا یہ فیصلہ لوگوں کے لیے کہ کتنا جو ہے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اور کیا ایک ہی بندہ جا سکتا ہے, 2 لوگ جا سکتے ہیں, یا گھر سے کوئی نہیں جا سکتا اس سال. تو بہرحال یہ بات تھی ایک حج کے حوالے سے, ہم نے سوچا ایک اہم انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. پھر جی جونیئر جو ہاکی ٹیم ہے ہماری, ہاکی ٹیم پاکستان واز نون فار اٹس ہاکی ٹیم ایک زمانے میں, اور ہم ایک گلوری رکھتے تھے ہاکی کی دنیا میں. جونیئر عالمی ہاکی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں اسپین نے پاکستان کو 4-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے, اور قومی ٹیم کا ایونٹ میں جو سفر تھا وہ تمام ہو گیا.
تو یہ میچ جو ہے یہ ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور میں کھیلا گیا. پاکستان کی جانب سے جو کھیل کے 12ویں منٹ میں عبدالحنان شاہد نے فیلڈ گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی, جو پہلے ہاف کے کھیل تک جو ہے وہ برقرار رہی, لیکن پھر اسپین کی ٹیم نے واپس جو ہے وہ کم بیک کیا اور ٹیم نے کھیل کے تیسرے کوارٹر میں یکے بعد دیگرے جو ہے وہ 4 گول سکور کر ڈالے. اور پاکستان کے جو ایک طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نا تجربہ کار گول کیپر تھے عبدالرافع, انہوں نے مایوس کن کھیل کا مظاہرہ کیا اور یہ ساری جو ہے وہاں پر سلسلہ رہا وہاں پر. تو پاکستان فی الحال اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. پاکستان کی جانب سے دوسرا گول پینلٹی کارنر سفیان خان نے سکور کیا تھا. اسپین کی جو جیت ہے اس کے ساتھ جونیئر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا جو لائن اپ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, اور جہاں جرمنی کا جو مقابلہ ہے وہ بھارت سے ہوگا, دوسرا سیمی فائنل جو ہے وہ فرانس اور اسپین کی ٹیموں کے درمیان ہوگا. پاکستان بہرحال ہمیں وہاں پر کہیں بھی اب مزید نظر نہیں آئے گا. تو ایک یہ بھی بڑی ایک مایوس کن ایک خبر تھی. آج کا پروگرام پتہ بھی کچھ مایوس کن خبروں سے شروع ہوا ہے, عجیب و غریب سی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, لیکن بہرحال وی کوڈ ایکسپیکٹ کہ جہاں پر کرکٹ کے علاوہ کوئی اور کھیل کی طرف توجہ ہی نہ ہو, جہاں کرکٹ کے علاوہ کسی اور کھیل کو کھیل ہی نہ سمجھا جاتا ہو, جہاں کے پلیئرز کو یہ سمجھا ہی نہ جاتا ہو کہ ان پلیئرز کی بھی ضروریات ہیں, انہوں نے بھی خود کو گروم کرنا ہے, انہوں نے بھی اچھی خوراک کھانی ہے, ان کی بھی ضروریات ہیں کھیل کے حوالے سے, تو پھر اس جگہ پر باقی کھیلوں کا یہی حال ہوگا جو ہم نے مختلف کھیلوں کے بارے میں دیکھا اور ہم بات بھی کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں, اور یہ ویڈیو آپ اسکرین پہ دیکھیں. یہ ایک ہے کبڈی والے کی ویڈیو, اور حال ہی میں جو یہ ویڈیو سامنے آئی اس نے سوشل میڈیا پر بڑی دھوم مچائی. اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چور ہے اور یہ آپ دیکھیں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اچانک ایک کباڑی والا جو ہے کباڑ اٹھانے والا, اس نے اپنا ٹھیلا اس کے راستے میں رکھ کر چور کو فرار ہونے سے روک لیا. تو یہ دیکھیں ذرا, یہ سلسلہ ہوا سارا, اور ریڈی والا بڑا ایکٹیو تھا, اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو کہیں سے بھاگم بھاگ چل رہی ہے ادھر, اور یہ کیا معاملہ ہے. فوراً اس نے اپنی ریڈی جو ہے وہ کباڑی کی وہ سامنے اس کے لگا دی, اور یہ دیکھیں پھر وہ چور جو ہے اس کو لوگوں نے اچھی خاصی جو ہے اس چور کی درگت بنائی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ ہمارے. تو یہ ہے سٹیزن پولیسنگ اس کو ہم کہیں گے. کہ ویسے تو ہم سب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کے حالات کبھی بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں, کبھی ہم کا گہوارہ بن جاتے ہیں ہم, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وہ چیلنجز رہے ہیں ماضی میں بھی, اور وہ چیلنجز ابھی بھی ہیں. کل ایک جو افسوسناک خبر سامنے آئی کہ ہمارے 23 جو جوان ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا, تو وہ بھی ایک بڑی ہی افسوسناک خبر تھی. تو جہاں پر اس قسم کے معاملات چل رہے ہوں اور پھر کرائم ریٹ ہو, ایک طرف ہماری افواج جو ہیں وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ان سے لڑ رہی ہیں, تو دوسری طرف پھر ظاہر ہے بطور ایک سٹیزن, ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ذمہ دار شہری کے طور پر ہمیں یہ فرائض سر انجام دینے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایئرپورٹس پہ اور جو پبلک مقامات تھے, ریلوے اسٹیشنز, بس اسٹیشنز, ان پہ بڑا بار بار واضح طور پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اگر یہاں پر کسی کا آپ کوئی ان اٹینڈڈ بیگ دیکھیں, کوئی ایسا بیگ جو درمیان میں کہیں یا کسی کونے وونے میں پڑا ہے اور اس کے پاس کوئی شخص نہیں کھڑا, وہ لگ رہا ہے کہ بھئی کسی کا نہیں ہے یا کسی سے رہ گیا یا بھول گیا کوئی یا چوری کا ہے یا کچھ اس طرح کا ہے, فوراً آپ حکام کو مطلع کریں. تو اس قسم کی ساری چیزیں پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہیں جب ہماری افواج کو ہم جانتے ہیں کہ ان کو دیگر چیلنجز بھی درپیش ہیں. تو پھر ایک یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پھر ہمیں جو ہے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا, اب ایک اور جو تنازع چل رہا ہے اس کے حوالے سے ذرا ہم آپ کو کچھ اہم خبریں دے دیں اور آگاہ کروں میں آپ کو کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. غزہ میں جو سلسلہ ہے اسرائیلی صہیونی فورسز کی جارحیت کا, بربریت کا, وہ جاری اور ساری ہے, اور لوگ وہاں پر مطلب وہ اس سے نمٹ رہے ہیں, لوگ اپنے طور پر اس سے لڑ رہے ہیں, وہاں کے فلسطینی نہتے فلسطینی. اور ایک ویڈیو میں نے کل دیکھی اور اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر میرے لیے نہیں تھا, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہوگی. اوپر چھت پہ کچھ خواتین کھڑی تھیں اور وہ نیچے دیکھ رہی تھیں, ان کا باپ جو تھا وہ آگ میں جھلس رہا تھا. تو یہ وہاں پر کیپشن جو تھا اس کا لکھا ہوا تھا, کسی فلسطین میں رہنے والے کسی شخص نے, صحافی نے اس کو ٹویٹ کیا تھا, اور پھر وہ ظاہر ہے وہ پھیلی, اور چھت پر اوپر ٹیرس پر وہ خواتین کھڑی تھیں اور وہ چیخ رہی ہیں اور بلبلا رہی ہیں, اور نیچے ان کے باپ کی بھی نظر آ رہی تھی وہ ویڈیو کہ وہ بھی جل رہا ہے اور وہ آگ بھڑک رہی ہے, اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہے آگ, اور اوپر سے وہ خواتین اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں, وہ اوپر سے کھڑی چیخیں مار رہی تھیں, دیکھ رہی تھیں, تکلیف میں تھیں اور بلا رہی تھیں لوگوں کو کہ ہماری مدد کرو, ہماری مدد کرو. اور نیچے ظاہر ہے وہ باپ بھی جھلس رہا تھا اور وہ بھی درد سے تکلیف سے چیخ رہا تھا. تو اب یہ سارے منظر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں, یہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں, یونائٹڈ نیشنز, جنرل اسمبلی اور یہ ساری, تو ان میں جو ہے کچھ ہوگا,
ٹھیک ہے, ان میں اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ ہوگا, کوئی سالڈ اقدامات کیے جائیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے وہاں پر جو ڈیمانڈ ہے ووٹ کی وہ کی گئی, اور فوری طور پر سیز فائر کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا گیا. وہاں پر انہوں نے کہا گیا کہ بھئی اس سیز فائر چاہیے ہے, اور یہاں پر باقاعدہ طور پر سیز فائر کی ضرورت ہے. یہ 2 دن یا 4 دن کی کہانی نہیں ہے, اس کو مکمل طور پر سیز فائر کا اعلان کرنا چاہیے. اسرائیل کو دیگر جو ممالک ہیں جو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ احساس کریں اور وہ اس کو سمجھائیں, اس کو منائیں کہ بھئی اب سیز فائر یہاں پر ناگزیر ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ہے وہ ریپیٹڈلی, میں آپ کو بتاؤں کہ سیز فائر کی جتنی بھی کالز یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوئیں ان کو بلاک کیا. اور ایک اور کال بھی وہاں پر ہوئی, اس کے حوالے سے بھی ہم بتا دیں کہ میجورٹی نیشنز جو ہیں, یعنی کہ میجورٹی ممالک 153 ممالک جو ہیں, انہوں نے سیز فائر کے حق میں ریزولوشن جو پاس ہوئی تھی جنرل اسمبلی میں, ایمرجنسی اسپیشل سیشن ٹیوزڈے کو منعقد ہوا تھا اس کا, اور انہوں نے 153 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور جو ہے 10 نے جو ہے اس کے خلاف ووٹ دیا, 10 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اور 23 ممالک ایسے تھے جنہوں نے کہ ووٹ ہی نہیں دیا, ووٹ ڈالنے سے انہوں نے خود کو پیچھے رکھا, دور رکھا. یہ آپ کو اسکرین پر ہمارے جو اس وقت لسٹ نظر آ رہی ہے, یہ ان ممالک کی لسٹ ہے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالا, جنہوں نے ووٹ اس کے حق میں ڈالا, جنہوں نے ووٹ اس کے خلاف ڈالا, اور جنہوں نے ووٹ سے ایبسٹین کیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب ظاہر ہے اس کی ایک سیاسی سگنیفیکنس ہے اس سارے معاملے کی. کیسے مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے امریکہ کو بھی بہت ساری جگہوں پر, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انویژن کرنے یا جو بمباری کی امریکہ نے بھی, اس میں امریکہ کو بھی بڑے ممالک نے, بڑی بڑی باڈیز نے کنڈیم کیا, بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے لیڈران نے اس کے خلاف بھی بیانات دیے. لیکن اسرائیل ایک واحد ایسا ملک ہے, یا اسرائیل واحد ایسا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے وہاں پہ کہ جس کو یہ سارے بڑے بڑے ممالک بھی جو کہ چیمپئن تھے ہیومن رائٹس کے, اور پتہ نہیں یہ ساری باتیں کرتے تھے, ہمیں سناتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ ہم جیسے بڑے ہی, جس کو سیویجز ہمیں لگتا تھا کہ بھئی ہم تو بہت سخت دل والے لوگ ہیں, سارا ہیومن رائٹس تو انہوں نے گھول کے پیا ہوا ہے. تو ہمیں اب ایسا لگتا ہے کہ ان سب کو بھی امریکہ تک کو لوگوں نے کنڈیم کیا اس کے ایکشنز پر, لیکن اسرائیل واحد ایسا ملک ہے جس کو کہ کنڈیم نہیں کیا جا رہا, اور یہ بڑے بڑے ممالک ہی نہیں کر رہے, باقی تو پھر تھوڑا بہت آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ بالکل بس صرف لپ سروس ہی تک محدود ہے, اس کے بعد یا اس سے پہلے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور ان سے ہم ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ رہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں, بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ خاموشی مائل وہ رہے ہیں اوور دا پیسج آف ٹائم. جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 7 اکتوبر سے جو یہاں پر ایک ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے غزہ کی پٹی میں, تو یہ ساری صورتحال وہاں پر ڈیولپ کر رہی ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیوز ہیں روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتی ہیں, کوئی ایک ایسی ویڈیو ہے جو آپ کے دل پہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا چھریاں چلانے والا ایک ہوتا ہے, اور وہ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم دکھا بھی نہیں سکتے. مطلب بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو ہم دکھا نہیں سکتے, لیکن پھر ایسے ہی موقع پر ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں دنیا بھر کے جگہ پر, ممالک میں جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پر ایسی سٹوریز, ایسی کہانیاں, ایسے موقف سامنے آ رہے ہیں عام پبلک کے کہ پھر وہ آپ کو حیران کر دیتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی تھوڑی سی انسانیت شاید زندہ ہے. اگر اب آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتی ہوں, ایک جرمن ہے اور وہ جرمن شہری ہے. یہ مظاہرہ جرمنی میں ہو رہا تھا اور یہ جرمن شہری ہے, اس نے اپنا پاسپورٹ پھاڑا, جرمن پاسپورٹ پھاڑا, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے شرمندگی ہے, مجھے شرم ہے آ رہی ہے خود کو ایک جرمن شہری کہتے ہوئے. اور ظاہر ہے یہ پیغام اس نے کسی اور کو, ہمیں آپ کو تو نہیں دیا, یہ پیغام اس نے اپنی حکومت کو دیا ہے جرمنی میں, جو بھی اس وقت جو حکومت اس وقت حکومت وقت ہے جرمنی کی, ان کو اس نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی مجھے شرم آ رہی ہے خود کو جرمن شہری کہتے ہوئے. کہاں چلے گئے, کہاں مر گئے ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز, کہاں مطلب جس کو کہتے ہیں فوت ہی ہو گئے, تو وہ بالکل فوت ہی ہو گئے. تو یہ بیسیکلی اس کی ساری تقریر کا, اس کے سارے ایکشن کا جو ہے وہ مطلب تھا. اور اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے تو مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. پاکستانی خواتین کو جب بھی مناسب ماحول فراہم کیا جاتا ہے
وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے سب کو حیران کر دیتی ہیں. اب اس کی تازہ مثال ہے بھاولپور سے تعلق رکھنے والی زنیرہ خان. انہوں نے برطانیہ سے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے, اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون طالبہ ہیں جنہوں نے سر جنگ اور عصری دور میں انٹیلیجنس میں خواتین کے کردار پر تحقیق کی ہے. ریسرچ پیپر جو ان کا ہے وہ سارا سلسلہ انہوں نے خواتین کے کردار پر کیا ہے, اور سر جنگ کے بعد کا سارا جو پیریڈ تھا اس پر انہوں نے خواتین کے اینگل سے روشنی ڈالی ہے. اچھا, یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو جنوبی ایشیا کے مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے, اور زنیرہ خان نے یہ تعلیمی بیریئر توڑ کر ثابت کر دیا ہے کہ خواتین ٹیلنٹ میں مردوں سے کسی طور پر کم نہیں ہیں. انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری یونیورسٹی آف سیلفورڈ برطانیہ سے حاصل کی ہے, اور برطانیہ سے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے والی زنیرہ خان ہمارے ساتھ ہیں آج موجود. ان سے ہم بات کریں گے کتنا ضروری ہے خواتین کے لیے اس فیلڈ, اور کتنا آفن یہ وہاں پر اور پاکستان میں دیکھتی ہیں کہ خواتین اس شعبے سے یا اس فیلڈ سے منسلک ہیں. السلام علیکم زنیرہ. السلام علیکم. بہت شکریہ زنیرہ, آپ نے وقت نکالا, اور سب سے پہلے تو آپ کو پہلے اس اچیومنٹ میں مبارکباد پیش کریں گے ہم کہ بڑا ہی منفرد سبجیکٹ ہے جو آپ نے اپنایا اور جس میں آپ نے ڈگری حاصل کی ہے ماسٹرز کی. زنیرہ, یہ بتائیں کہ یہ مطلب انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اسٹڈیز آپ نے کیوں سلیکٹ کیا یہ اپنے لیے؟ Thank you so much for having me today at your platform. اس ڈگری کو جب میں نے سلیکٹ کیا تھا تو آئی تھنک that was not in my mind. میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں یہ ڈگری کروں گی, لیکن کیونکہ پریویس میرا شاید انٹرسٹ اسی سبجیکٹ میں اور انہی چیزوں میں تھا, لائک ہسٹری, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنس. تو جب میں ہائر کوالیفیکیشن کے لیے چوز کری تھی یونیورسٹیز, so I came across this subject and I found it very innovative, اور مجھے اچھا لگا. And when I just researched more about it, تو مجھے اس کی aspects لگے, dimensions بہت broad تھیں. If we work in European countries, so that actually captivated my interest, اور پھر میں نے اس کو proceed کرنے کا سوچا تھا اس ٹائم پر. اچھا, وہاں آپ کی کلاس میں کتنی لڑکیاں تھیں جو یہ سبجیکٹ آپ کے ساتھ پڑھ رہی تھیں ماسٹرز میں؟ میجورٹی مرد تھے اور مائنورٹی میں عورتیں تھیں, لیکن آئی وونٹ سے کہ لڑکیاں نہیں تھیں, لڑکیاں تھیں, لیکن ساؤتھ ایشیا سے لڑکیاں نہیں تھیں. اور اس ٹائم پہ جب میری کلاس تھی تو when I came to صحیح ہے, یہاں سے تھی نہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے تو تھی ہی نہیں. اور مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ دین آئی گاٹ ٹو نو کہ اس سے پہلے یہاں پہ یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا گیا. پھر ایک اور سبجیکٹ جو میں نے چوز کیا تھا وہ بھی بہت انوویٹیو تھا, ہیکنگ فرام منسٹری آف ڈیفینس. اس میں بھی پاکستانی خواتین, پاکستانی مرد بہت کم تھے. وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ضرور پڑھایا جا رہا ہے اس ٹائم. یو کے اندر صرف 16 یونیورسٹیز وہ پڑھا رہی ہیں وہ سبجیکٹ, جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی یو ایس نے انٹروڈیوس کروایا تھا انڈر وار کالج, اور وہ بھی یہاں پر میں نے آپٹ کیا تھا. اور اس میں بھی وہ بھی اپنی ایک بہت سگنیفیکینٹ ایک اچیومنٹ ہے, وہ بھی میں نے اسی دوران میں وہ چوز کیا تھا. تو خواتین تو نہیں تھیں ساؤتھ ایشیا سے, بہت پہلے ہوں بعد میں ہوں, لیکن ساؤتھ ایشیا سے, پاکستان سے نہیں تھیں. اچھا, اور وہ سبجیکٹ کون سا تھا یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ والا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انٹروڈیوس کرایا تھا انہوں نے؟ جی, دیٹ واز ہیکنگ فار منسٹری آف ڈیفینس. اینڈ ہیکنگ سے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے جیسے ہمارے مائنڈ میں انٹیلیجنس. جب میں کسی کو بھی بتاتی ہوں کہ جی میں نے انٹیلیجنس میں ماسٹرز کیا ہے, تو دے آسک می, ایک یہ بھی بڑا چیلنج رہا کہ اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا اس سے ریلیٹڈ. نو, اٹس ناٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اٹس ویری ڈفرینٹ سبجیکٹ. اور یہ دنیا میں سب سے پرانا اس پہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ہونے والا وار کالجز کے اندر, آرمی انسٹیٹیوشنس کے اندر, پوری دنیا کے اندر یہ رہا ہے. جب آپ بیٹل گراؤنڈ پہ جاتے ہو تو پہلے آپ ملکوں کے بارے میں جانتے ہو, اور اس کے بعد آپ کی فوج روانہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو یہ وہ سبجیکٹ ہے, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب ہیکنگ فار منسٹری آف ڈیفینس بھی اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی انوویٹیو سبجیکٹ ہے, بیکاز اس کے اندر یہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی انگیج ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. آپ کو پرابلم دی جاتی ہے اور آپ 10 ویکس کے اندر اس کا سلیوشن دیتے ہیں. اور میں نے یہاں پہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان پروجیکٹس پہ کام کیا ہے.
صحیح ہے. اچھا آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ خواتین ظاہر ہے اس فیلڈ میں پریکٹیکلی تو نہیں ہیں, سامنے نظر بھی بہت کم آتی ہیں, مردوں کا ہی یہ جانا جاتا ہے کیونکہ ہماری فوجوں میں مرد زیادہ ہیں. ظاہر ہے وہ اب تو یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, کافی حد تک ہو بھی گیا ہے. خواتین بیٹل گراؤنڈز پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں, خواتین فائٹر جیٹس اڑاتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتی ہیں. تو خواتین کی انڈکشن آرمیز میں جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیس فورس ہے یا بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں, ان میں آ تو گئی ہے, لیکن ظاہر انٹیلیجنس پھر ایک اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں بہت ہی کم, جس طرح سے آپ نے کہا آپ کی کلاس میں خواتین بڑی کم تھیں اور ساؤتھ ایشیا سے تو ایک آپ ہی تھی صحیح, زنیرہ خان تھی ہماری پاکستان کی. تو یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ خواتین اس فیلڈ میں آئیں یا خواتین کو ویلکم کیا جائے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. یس اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز جو میرا ریسرچ ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے, اور میں نے امریکہ کو فوکس کیا تھا. اس کے اندر امریکہ کو فوکس کرنے کا ریزن یہ تھا کیونکہ وہاں پہ سے ہی ہمارے پاس آتے ہیں سلوگنز جینڈر ایکوالٹی کے اور لبرلزم اینڈ آل دس تھنگ, ڈیموکریسی کے. تو وہاں پر جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں اس پرسپیکٹو سے, تو میں نے جب ادھر کی انٹیلیجنس ایجنسی کو پک کیا تھا, تو جب میں نے پورا انالائز کیا دین آئی گاٹ ٹو نو کہ یہ ڈسکریمنیشن وہاں پہ اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے. دو کے بیریئرس ٹوٹ چکے ہیں. ابھی پہلے ہی انہوں نے اپنی ڈائریکٹر کو جو فیمیل تھی ان کو ویلکم کیا ہے, بٹ اسٹل دیر آر سم لوپ ہولس اور جینڈر انیکوالٹی اسٹل ایگزسٹ. اور عورتوں کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ عورتوں نے بہت اہم رول پلے کیا ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار, اور وہی رول وہ پلے کرتی آئیں جب امریکہ نے کولڈ وار کی طرف گیا اور سی آئی بنی, اسٹیبلش ہوئی, تو اس میں بہت اہم رول پلے کیا. لیکن میری اس ریسرچ کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ جب کوئی بھی جو جیٹ چلا کر آتی تھیں جنہوں نے بہت اہم رول پلے کیے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, جب وہ ان کی انڈکشن ہو رہی تھی اس نیولی بلڈ انسٹیٹیوشن کے اندر, تو ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کین یو ٹائپ. اٹ مینس کہ ان کو صرف ٹائپسٹ اور کلیریکل رولز تک رکھا گیا. وہ جتنی بھی محنت کر لیتی تھیں, وہ جتنی بھی اہم رول پلے کر آتی تھیں, اسٹل ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو صرف کلیریکل رولز تک رکھا جائے گا, اور ان کو اگر حد بھی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ گریڈ 14 تک ان کو جانے دیا جاتا ہے. گریڈ 17 تک جانے کی تو ان کو کوئی وہ تھی ہی نہیں. ابھی بیریئرز بریک ہوئے ہیں لیکن اسٹل جینڈر انیکوالٹی از اسٹل دیئر. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا گلوب, وومن نے ہر جگہ پہ بہت اہم رول پلے کیا. میری جو اکنالجمنٹ تھی وہ تھی ہی کربلا کی وومن کے لیے, اور وہ یہ تھی کہ اگر وہ لوگ وہ خواتین جنگ کے میدان میں, اور وہ میں نے ڈیفینڈ کیا ہے یہاں پر اپنی انسٹیٹیوشن کے اندر, کہ اگر وہ جا کے بیٹل گراؤنڈ پر لڑ کر آ سکتی ہیں, اسلام کا دفاع کر سکتی ہیں, اور ایک عام عورت جو ہمارے گھر کے اندر ہے وہ ایک اگر سپاہی ایک مجاہد پیدا کر سکتی ہے, اس کو پروان چڑھا سکتی ہے اور اس کی شہادت کو امبریس کر سکتی ہے ایک ماں, تو وہ خود بھی اتنا جذبہ رکھتی ہے کہ وہ بیٹل گراؤنڈ میں جا سکے. رائٹ, تو یہ ہمیں ٹرین کرنا ہے, یہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ نہیں یہ عورت ہے, she can go, let her do that. But ہم کرنے ہی نہیں دیتے تو we don't know their potential actually. ہاں, ہمیں پوٹینشیل ہی نہیں پتا نا, کیونکہ ہم نے ان کو آزمایا ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں زنیرہ کہ یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا کہ ہمیں ان کو آنے دینا ہے سامنے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی وہ پوٹینشیل رکھتی ہیں نہیں رکھتی ہیں. لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں, چلے برطانیہ میں تو آپ نے یہ کورس پڑھا, آپ پاکستان سے گئیں, آپ نے وہاں پر ماسٹرز کیا اور کمپلیٹ کر لیا. اب پاکستان میں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی, اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ دفاعی طور پر ٹریننگ بھی دیتے ہیں لوگوں کو, ایسی ڈگریز بھی کراتے ہیں جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کہلائی جاتی ہیں, یا وار کورسز بھی ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ادھر پاکستان میں یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ ہونا کتنا ضروری ہے فار بوتھ میلز اینڈ فار فیمیلز, دونوں کے لیے ہی؟ اگر سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو ہمارے تو مرد بھی نہیں نا پڑھ رہے, تو سبجیکٹ ہونا اور پھر لڑکیوں کا اس میں آنا کتنا ضروری ہے فار اے کنٹری لائک پاکستان؟ یہاں پہ میں جینڈر کی بات نہیں کروں گی, بیکاز یہاں پر ہم صرف بات کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے اٹ سیلف کتنا ضروری ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہم کیونکہ فائٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ نان ٹریڈیشنل تھریٹ سے. ریسنٹ بھی ہمارے ٹیررزم کی ایک ویو آئی بھی ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے
یہ ایک انالیسز ہوتا ہے آپ کے ملک میں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. اگر آپ کے ملک میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے انالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سیکیورٹی پہلے سے انالائز ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہونے والی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں, نہ کہ اس ادارے میں جا کے ٹریننگ لیں بلکہ باہر سے ہی پڑھ کر گئے ہوں, اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریسورسز بچتے ہیں, بعد میں ٹریننگ نہیں ہوتی, آپ کے پاس اسپیشلسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ پہلے سے ہی اس بچے کو ٹرین کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں BS ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسا سبجیکٹ انٹروڈیوس ہو سکتا ہے, تو یہ تو چائنا اور رشیا نے بہت ازلوں سال پہلے ہی انٹروڈیوس کروا دیا تھا, تو وائی ناٹ ان پاکستان دین. اور جو امریکہ ہے اس نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے ڈیورنگ کولڈ وار, اور یہ کولڈ وار کے دوران UK میں اور US میں بڑھتا چلا گیا ہے. تو پاکستان نے بھی اسی ٹائم انڈیپینڈنس لی تھی, لیٹر آن ہم کر سکتے تھے بٹ ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا. اینڈ دس از اے ہائی ٹائم کہ مرد اور عورت دونوں ایکولی اس کے اندر آئیں اور یہ سبجیکٹ پڑھیں اٹ سیلف. بعد میں پھر وہ ہم آئیں گے کہ جینڈر ریپرزینٹیشن کتنی ہونی چاہیے, وہ تو اداروں میں ہونی, وہ تو اداروں کی بات ہے. ابھی ہمیں پڑھایا ہی نہیں جا رہا بیسیکلی. سبجیکٹ بہت ضروری ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. ابھی اس کرنٹ اس کے اندر اس ڈیکیڈ میں تو ہونا چاہیے. بالکل بالکل, ابھی سٹارٹ کریں گے تو اس کا فائدہ آنے والے کچھ سالوں میں ہمیں نظر آئے گا. اچھا یہ بتائیں زنیرہ کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پر برطانیہ میں یا باہر کے ممالک میں تو ہم نے بہت اسپیشلائزڈ فیلڈز بھی دیکھی ہیں. پہلے جس کو کہتے ہیں کہ مطلب وہ کرمنل جسٹس سسٹم بھی پڑھاتے ہیں اور وہ کرمنالوجی بھی پڑھاتے ہیں اور وہ کرائم مینٹیلٹی بھی پڑھاتے ہیں, اور وہ بیسیکلی پولیس کو پڑھاتے ہیں کہ بھئی ان کو پتہ چلے کہ کرمنلز کس مینٹیلٹی کے ساتھ کرائم کمٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان کی مختلف ڈگریز ہیں اور ایک ایک سبجیکٹ یا ایک ایک ایریا میں ان کی بے شمار ڈگریز ہیں. وہ روڈ انجینئرنگ پڑھاتے ہیں جس میں وہ صرف کلرنگ اور روڈ مارکس پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی آواز ایسی آنی چاہیے جب ٹائر اس کے اوپر سے گزرے تاکہ لوگوں کا مائنڈ الرٹ ہو جائے, کلرز یہ ہونے چاہیے. تو مطلب ادھر تو بہت ہی بے شمار قسم کی ایسی ڈگریز ہیں اور ایسے وہ تعلیم کو آگے لے کر گئے ہیں کہ جو بندہ سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے یہ فیلڈ یونیک ہے, وہاں پر تو چلیں پھر آپ کو جاب کی اپرچونٹیز بھی ہوں گی, اسکوپ بھی ہوگا. پاکستان میں آپ جیسی خاتون جو بھاولپور سے گئی اور وہ پڑھ کر اب واپس آئے گی یا وہیں پر رہے گی, کیا پلان ہے آپ کا, کیا ارادہ ہے, اسکوپ کتنا آپ اپنے لیے دیکھ رہی ہیں اس ڈگری کے بعد؟ اسکوپ کریٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم ٹو شیور کہ ہو جائے گا, لیکن ٹائم لگے گا. اٹس ویری چیلنجنگ, اور ایسا نہیں تھا کہ یہ میں نے چوز کیا اور میں یہاں آئی اور میرے لیے یہاں پہ بھی راستے ایزی تھے. یہاں پہ بھی عورتوں کے لیے راستے اتنے ایزی نہیں ہیں اس سبجیکٹ کے اندر پرٹیکولرلی. اور میرا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پاکستان آؤں اور کوشش کروں کہ یہ سبجیکٹ, کیونکہ جب میں یہ کر رہی تھی ڈگری تو مجھے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ نے کیسے کیا, کون سی اسکالرشپ تھی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان کو بتایا کہ سب بتایا, اور میں اس ٹائم میرا یہ مائنڈ بنا کہ ہر کوئی یہاں آنا نہیں افورڈ کر سکتا ڈیو ٹو مینی کانسٹرینٹس. تو آپ یہاں پر یہاں ہمارے ملک میں ایکسیس ہونی چاہیے ہر ایک بندے کے پاس. اس فیلڈ میں جانا یا نہ جانا اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے, پر ایکسیسیبل ہونا چاہیے. اور میری یہی کوشش ہے کہ میں نے کیونکہ یہ پڑھا ہے تو میں یہ ایکسیس میں لے کر آ سکوں پاکستان میں ان نیئر فیوچر اور لیٹر آن, بٹ آئی ایم جسٹ فوکسنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان ویری سون. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. بہت مبارکباد ایک مرتبہ پھر زنیرہ خان کو دیں گے اور ان کی فیملی کو بھی دیں گے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سے خواتین کا باہر جانا آج بھی بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے, اور شہروں والی خواتین کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. تو پھر تھوڑا سا اگر آپ بڑے شہروں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر تو سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کا کانفیڈنس جن خواتین پہ ہوتا ہے انہی کی بیٹیاں پھر وہ ترقیاں بھی کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتی ہیں کہ بھئی ویمن کین ڈو اٹ. تو بہت شکریہ زنیرہ, آپ نے وقت نکالا. وقفے کی طرف ناظرین بڑھنے کے بعد واپس آئیں گے تو ایک بہت اہم ایشو پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. عدالتوں کے معاملات جو ہیں وہ وہاں پر بڑی گرما گرمی نظر آتی ہے. وکلاء اور ججز کا جو آپس کا مکالمہ ہے وہ نظر آتا ہے, سنائی دیتا ہے. تو اس حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم 92 نیوز کے کورٹ کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں آج کون کون سے خاص مقدمے جو ہیں وہ عدالتوں میں سماعت کے لیے لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم ثاقب بھائی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے وقت نکالا. بتائیں جی آج کون کون سے اہم مقدمے ہیں جن کی طرف لوگوں کو اور ہمیں سب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, جن کی طرف نظر اور کان رکھنے کی ضرورت ہے؟
جی آج اڈیالہ جیل میں بڑی اہم سماعتیں ہیں. 3 بڑے اہم کیسز لگے ہوئے ہیں جس میں احتساب عدالت کے جج بھی وہاں موجود ہوں گے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج بھی وہاں موجود ہوں گے, الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. اور وہاں پہ ایک تو کیس ہے سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر عدالت, اور امکان یہی ہے کہ آج یہ فرد جرم عائد ہو جائے گی. دوسرا کیس احتساب عدالت کے جج جو ہے وہ جج محمد بشیر جو ہے وہ کریں گے. اس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ نیب کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ہے, اور دوسری جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہے. ان دونوں میں کیسز میں جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی, اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جو دونوں کیسز میں بھی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی. اور تیسرا کیس ہے یہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے اور فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں آج فرد جرم عائد ہونی ہے, اور خصوصی طور پر جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ آج اڈیالہ جیل میں جائیں گے اور وہاں پہ وہ سماعت کریں گے, اور وہ بھی فرد جرم ہی عائد کریں گے تینوں سابق چیئرمین پی ٹی آئی, فواد چودھری اور اسد عمر پر. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو سویلین کے ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے کیسز کی جو ان میں اپیل ہوئی ہے ان اپیلوں پر آج پہلی سماعت ہے وہ دن 11:30 بجے سماعت ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. ثاقب بشرین ہمارے ساتھ موجود تھے 92 نیوز کے کورٹ کے کورسپونڈنٹ, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ آج کون سے ایسے اہم کیسز ہیں جن کی طرف ہمیں کان اور آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے. وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو عدالت ہی کے ایک کیس پر بات کریں گے جس کا فیصلہ آیا, اور پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ فیصلہ آیا. بیسیکلی بنیادی طور پر وہاں کے لوگوں کو کس طرح سے وہ فیصلہ افیکٹ کرے گا اور کیا اس کا اثر پڑے گا مقبوضہ کشمیر کے کاز پر, اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. بھارتی حکومت کی کچھ بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑے احتجاج, بڑے پروٹیسٹ ہوتے دیکھے پاکستان میں بھی, دنیا میں بھی, مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر اس کے لیے بھی. بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کی جو شق ہے 370 کے خاتمے کا اعلان کیا تھا, اور از خود کیا تھا, مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی, جس میں کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کا حق راہ دہی نہیں استعمال کیا گیا, خود ہی انہوں نے یہ جو شق ہے وہ اپنے آئین سے نکال کر انہوں نے باہر پھینک دی, اور یہ اعلان کیا تھا کہ جس سے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو نیم خود مختار حیثیت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ایک الگ سٹیٹس تھا, اسپیشل سٹیٹس تھا, وہ ختم ہو گیا. اس پر مقبوضہ کشمیر میں بھرپور احتجاج کیا گیا, جبکہ پاکستانی حکومت نے بھی 370 کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا, اور اس فیصلے کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا. اس حوالے سے فیصلہ جو سامنے آیا, امید تو وہاں سے یہی کی جا سکتی تھی کہ فیصلہ یہی سامنے آئے گا. لوگ البتہ یہاں پر بڑے پر امید تھے کہ شاید فیصلہ کچھ اور ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا کچھ اور فیصلہ. انہوں نے, ان ججوں نے اگر اس ملک میں رہنا ہے تو انہوں نے وہی فیصلہ دینا تھا جو فیصلہ وہاں پر آیا ہے. اور 5 ججز پر مشتمل سپریم کورٹ نے کے جو بینچ ہے انہوں نے اب فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی حکومت کے جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا, اوپر سے اس کے جواز پیش کیے کہ کیوں یہ فیصلہ جو ہے حکومت بھارت نے جو اس وقت کیا تھا, بھارتی سرکار نے کیا تھا, وہ ٹھیک تھا. انہوں نے کہا وہ تو آرٹیکل تھا ہی ٹیمپرری, تو اس کو تو ختم ہونا ہی تھا ایک دن. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 370 آئین کی عارضی شق تھی, جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جو ہیں جلیل جیلانی صاحب, انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی نفی کرتا ہے. لیکن کیا یہ بیانات دینا, ہمارے فارن منسٹر ہو گئے یا مختلف لوگ ہو گئے, ان کی طرف سے صرف یہاں بیان تک ہی بات رکے گی, یا اس کے آگے کچھ اور پیش رفت ہے جو پاکستان کر سکتا ہے؟ ڈو وی ہیو اینی مور آپشنز کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. امبیسڈر ملک ندیم احمد صاحب موجود ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے امبیسڈر ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے ظاہر کشمیر پر ان کی بھی بے تحاشا ریسرچ ہے, بے تحاشا ان کا ایک بڑا دبنگ قسم کا موقف ہے, تو اس پر ہم جانیں گے ان سے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو مجھے یہ امید تھی کہ فیصلہ وہاں سے یہی آئے گا, کیا آپ کو بھی یہ امید تھی کہ فیصلہ وہاں سے یہی آئے گا, یا آپ آؤٹ آف دا بلو کوئی بڑا ہی ایک ریبیلیس قسم کا فیصلہ دیکھ رہے تھے جو کہ وہاں کے ججز اپنی حکومت کے خلاف کرتے اتنے سینسٹیو ایک ایشو پر؟
पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक. आपका बहुत शुक्रिया कि इस पे आप बात करती रहती हैं. देखें, पहली बात तो ये कि दो चीज़ों को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ आर्टिकल 370? मैं हमेशा से इस चीज़ पे बात करता रहा हूँ, इस चीज़ पे इतराज़ करता रहा हूँ कि आर्टिकल 370 कश्मीरियों के साथ हमेशा से एक धोखा था. और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इवन हमारे कश्मीरी लीडर्स आर्टिकल 370 के बारे में इतने होपफुल क्यों थे. 1948 से लेके आज 2023 तक ये आर्टिकल 370 का एक लॉलीपॉप इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरियों को दिया था, जबकि हम एज ए कश्मीरी एक्टिविस्ट हम हमेशा इस चीज़ को डिमांड करते रहे कि हमें सेमी ऑटोनॉमी नहीं चाहिए. आर्टिकल 370 डेफिनेटली कुछ पावर्स देता था कश्मीरियों को और लोकल गवर्नेंस को, लेकिन हमें लोकल गवर्नेंस नहीं चाहिए. हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अभी तक हमारी 3 जनरेशन स्लॉटर कर दी गई हैं कश्मीर में. हमने वो कुर्बानियाँ ऑटोनॉमी या सेमी ऑटोनॉमी के लिए नहीं दी, आज़ादी के लिए दी थी. सो ये आर्टिकल 370 अगर रिवोक हो गया है, एब्रोगेट हो गया है, तो ज़ाती तौर पे मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं. लेकिन अब आके ये देखते हैं कि आर्टिकल 370 क्यों रिवोक हुआ और उसका इम्पैक्ट कश्मीरियों की ज़िंदगी पे क्या होगा जी, और उससे हासिल क्या करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उससे जो उसकी डायनामिक्स हैं, लोकल डायनामिक्स कश्मीर की चेंज करना चाहती हैं. जो 6.5 मिलियन जो कश्मीरी हैं मकबूजा कश्मीर में, उनका नंबर चेंज करना चाहती हैं कि अगर किसी स्टेज के ऊपर भी अंडर प्रेशर उनको प्लेबिसाइड करवाना पड़े तो वहाँ पे जो 65 लाख कश्मीरी हैं उनमें नॉन कश्मीरीज़ की तादाद बढ़ जाए. लेकिन ये हमारी फॉरेन अफेयर्स भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी और हमारे बहुत सारे कश्मीरी लीडर्स भी इस चीज़ को, हकीकत को नहीं समझते. और ये चीज़ मैं इससे पहले भी कई दफ़ा टीवी शोज़ में बात कर चुका हूँ और अपनी कश्मीरी लीडरशिप को मैं ब्रीफिंग भी जब देता हूँ तो मैं ये उनको बताता हूँ कि आप अगर 30 लाख वहाँ पे डोमिसाइल इशू करवा देती है इंडियन गवर्नमेंट और वो 65 लाख से 1 करोड़ पे ले जाते हैं उसकी आबादी और उसमें नॉन कश्मीरीज बहुत हो जाते हैं, ये कश्मीरीज बना दिए जाते हैं आर्टिफिशियली और मसनूई तरीके से उनको डोमिसाइल देके. तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्लेबिसाइड जब होगा तो उनको भी राइट टू वोट होगा. ये ऑलरेडी हम यूएन सेक्रेटरी जनरल से बात कर चुके हैं. यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस को हमने रिटन इस चीज़ पे प्रोटेस्ट दिया है और हमें ये गारंटी दी गई है कि अगर कभी भी जब भी मौका आएगा प्लेबिसाइड का तो उसकी जो वोटर्स लिस्ट होगी वो 5 अगस्त 2019 से पहले की होगी. आप 65 लाख से आप 2 करोड़ पे ले जाइए आबादी कश्मीर की, उसके बावजूद जितने लोग बाद में डोमिसाइल हासिल करेंगे उनमें से किसी को वोट का हक नहीं मिलेगा. वोट का हक उनको मिलेगा जो कश्मीरी रजिस्टर्ड थे या वहाँ रहते थे या एक्सपेट्रिएट कश्मीरीज थे जिनके पास जो स्टेट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आईडी या आइडेंटिफिकेशन मौजूद है. सो इससे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं तो खुश हूँ कि ये आर्टिकल 370 का एक मसनूई जो एक धोखा दिया गया कश्मीरियों को पिछले 75 साल से, वो ख़त्म हो गया. लेकिन अब आइए इस चीज़ पे कि आपने जिस सब बड़े खूबसूरत बात की कि क्या स्टेटमेंट देने से ये मसला हल होगा. 77 ईयर्स में तो हम स्टेटमेंट ही देते रहे ना. 77 ईयर्स में स्टेटमेंट्स दे के हमने क्या अकॉम्प्लिश किया. हमारा जो इशू है कश्मीर का वो आगे जाने की बजाय 1 इंच आज तक यूनाइटेड नेशंस में आगे नहीं बढ़ा. 77 ईयर्स में हम हर साल, हर महीने और हर सेशन में यूनाइटेड नेशंस के एक स्टेप पीछे जा रहे हैं रेजोल्यूशन की तरफ. क्यों? उसकी वजह यह है कि जो काम करने वाले थे, जो सिस्टमैटिक जो काम करने थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आज तक नहीं की गई. और मुझे याद है आप ही के शो में हमने ये बात की थी कि ये जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करती है वो भी एक ढकोसला है. वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 77 ईयर्स में जो काम करना था वो उन्होंने आज तक नहीं किया. और आपके शो में हमने ये भी बात की कि मैंने पिछले 28 साल में
جتنے پرائم منسٹر پر پریزیڈنٹس آئے ان سب کو یہ ڈیمانڈ کی کہ جو کام کرنے والا ہے یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے نہیں کیا, چلیں پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آپ وہ کام کیجئے جو پاکستان کی ڈپلومیٹک اور مورل رسپانسبلٹی تھی. پرائم منسٹر صاحب کو خط بھی لکھا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا, وہ خط ان کو ڈیلیور بھی ہوا. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسفل ریزولوشن کرنا ہے اس ایشو کا تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے ٹیمپلیٹ کو فالو کرنا ہوگا. ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو بیس بنا کے اس ڈسکشنز کو, اس کنورسیشن کو آگے بڑھانا ہوگا. ابھی تک پچھلے 50 سال میں یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی سٹرونگ موو نہیں کی. ہم ایز اے کشمیری اور ایز اے ہیومن رائٹ ایڈوکیٹ ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں یہ بات بلا کے کہتی ہے وی آر آل ہیومن بینگز, ہو سکتا ہے کہ ان کی تمام تر ایکسپرٹیز جو ہے فارن آفس کی, تمام تر جو اتنے ایکسپیرینسڈ منسٹرز رہے, جو فارن سیکرٹریز رہے, امبیسڈرز رہے, شاید وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پایا ابھی تک کہ جب تک ہم اس پروٹوکول کو فالو نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو میں آج آپ کے تھرو, آپ کے اس پروگرام کے تھرو میں دعوت دیتا ہوں منسٹری آف فارن افیئرس کو. ویسے جلیل عباس جیلانی صاحب ماشاءاللہ ہی از اے ویری ویری ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ, لیکن اگر وہ بھی اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے, اپنی عہدے کی لمیٹیشنز کی وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے تو ہمیں دعوت دیجیے, ہم آ کے آپ کے بہاف پہ, پاکستان کے بہاف پہ بات کرتے ہیں. نہیں تو پھر سر کریں گے کیا؟ جی فائنلی یہ بتائیے جی کہ راستہ ہے کیا, پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے ہم اب کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا سوائے بیانات دینے کے, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے ہی بیانات سکتے تھے, ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں اور وہ ساری بات ہے کہ بھئی ہم یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز کو, ان کے چارٹرز کو فالو کرتے ہیں, ہم سگنیٹریز ہیں, تو ہم نے انہی کے تھرو یہ مسئلہ حل کرانا ہے. ویسے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اوور دا ایئرز, یہ مجھے لگا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, یا ہم شاید وہ انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکے, ہم جنریٹ نہیں کر سکے وہ سمپتھی کشمیریوں کے لیے جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہونی چاہیے تھی, جو کہ بھارت کی سرکار کی طرف زیادہ ہمیں لگتی ہے. تو وہ ہم کر کیا سکتے تھے؟ ایک یہ سوال بھی ہے کہ ہمارے پاس راستہ ہی کیا تھا سوائے بات کرنے کے. اچھا, میں 1948 کی بات بعد میں کروں گا, آپ کی اجازت سے پہلے میں, آپ نے کہا نا کہ یونائٹڈ نیشنز بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, میں اس کا پہلے جواب دوں. 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 اور 37A کو ایبروگیٹ کیا گیا تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز وہ ویکیشن پہ تھے. 8 تاریخ تک گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ جو یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھا ہوتا ہے, امبیسڈر, پرماننٹ ریپرزینٹیو آف پاکستان ٹو یونائٹڈ نیشنز, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں آفیشیلی اس چیز پہ کمپلین یا پروٹیسٹ لانچ نہیں کیا تھا. The first person who walked into Secretary General's office was myself and 2 of my colleagues. ہمیں بتایا گیا کہ سیکرٹری جنرل ویکیشن پہ ہیں, ان کو ہم نے ایک صفحے کی یہ پروٹیسٹ دیا اور یہ ان کو ریمائنڈر دیا کہ ان کی مورل اور ڈپلومیٹک آبلیگیشنز کیا ہیں کشمیر کے حساب سے. 8 اگست کو سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز واپس آئے. The first thing he did was he called the press conference, اور اس پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر میسج انہوں نے دیا, اور آئی وش کہ مجھے یہ آپ کے اس سوال کا پہلے سے کوئی ادراک ہوتا تو میں وہ کلپ لے کے آتا. سیکرٹری جنرل نے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہا کہ وی ریجیکٹ, یونائٹڈ نیشنز ریجیکٹ دی انڈین گورنمنٹس ایکشن آف August 5th, and we stand firm that the future of the Kashmir, state of Jammu and Kashmir, will be resolved by the people of Jammu and Kashmir under United Nations Charter and United Nations plebiscite. اب مجھے بتائیے یونائٹڈ نیشنز اس سے زیادہ اسٹرانگ اور کیا سپورٹ دے گا کشمیر کے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے انڈر ریزولوشن کا. اب آئیے کہ ہم نے کیا کرنا تھا 1948 میں. 1948 میں جب پہلی ریزولوشن کشمیر کی سیکورٹی کونسل سے اڈاپٹ کی گئی کہ the future of state of Jammu and Kashmir will be resolved by the plebiscite under UN Charter. So future of the Kashmir will be decided by people of Kashmir. جب یہ ریزولوشن آئی تو جو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ تھا, وہ نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ پاکستان کو اس کی پلیبسائٹ کے لیے فارمل درخواست دینی تھی. آج 13 تاریخ ہے غالباً 13 دسمبر,
2023 آج تک وہ اپلیکیشن نہیں دی گئی. دیکھیں بات یہ ہے فضا جی کہ شفا جی کہ ہم بہت آسان زندگی کا ایک ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر میزریز کو, اپنی تمام تر پرابلمز کو ہم کسی بھی اسکیپ گوڈ کے گلے میں ڈال دیں. سو یونائٹڈ نیشنز از دی ایزیسٹ اسکیپ گوڈ. ہم یونائٹڈ نیشنز کو کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز پاکستان کا مسئلہ نہیں حل کر رہا, نہیں حل کرنے میں سنجیدہ. آج تک کیا پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو کرنا تھا؟ اب میں اس کی آسان سی آپ کے آڈینس کی, آپ کے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر پہ میں قبضہ کر لیتا ہوں, آپ کورٹ میں جاتی ہیں کہ جی یہ تو ملک صاحب نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے. کورٹ آپ کے ڈاکیومنٹس, اونرشپ ڈاکیومنٹس دیکھے گی, آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے اس کے ساتھ جو آپ نے ڈاکیومنٹس لگائے ہیں اونرشپ کے, اس کو ایویلیویٹ کرے گی, ویریفائی کرے گی, اور کورٹ کہے گی یہ تو شفا یوسف زئی کا گھر ہے, اور اس کے بعد وہ ججمنٹ دے دی جائے گی کہ یہ گھر ملک صاحب سے لے کے شفا یوسف زئی کو دے دیا جائے. لیکن کورٹ آپ کو اس کا قبضہ نہیں دلا سکتی, نہ دلاتی ہے. اس کے لیے علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ یا تو کورٹ کا بیلف چاہے گا آپ کو قبضہ دلانے, یا اگر زیادہ بڑا ایشو ہے تو پولیس جائے گی. سو دیر آر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. سیکورٹی کونسل نے آپ کو ریزولوشن دے دی, بالکل صحیح ہے, ریزولوشن دے دی. اب وہ ریزولوشن پاکستان نے لے کے فورتھ کمیٹی, اب فورتھ کمیٹی کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں. فورتھ کمیٹی 6 کمیٹیز ہیں میجر جو مین یونائٹڈ نیشنز کی, ان میں سے جو چوتھی کمیٹی ہے اس کا نام ہے اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی. اس کا کام ہی ڈی کالونائزیشن ہے. ان ٹیریٹریز کو جو کالونائزڈ ہیں ان ٹیریٹریز کو پلیبسائڈ کروا کے ان کو آزادی دلانا. سو اس فورتھ کمیٹی میں ایز آف ٹوڈے, آج صبح کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایز آف ٹوڈے پاکستان نے اپلیکیشن سبمٹ نہیں کی. کتنے سال میں؟ 77 سال میں. کیوں نہیں کی؟ اب یہ کیوں کا جواب یہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس میڈیا ہے, طاقت ہے, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کو جلیل عباس جیلانی صاحب کیوں آج ہم لوگوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں؟ جی بالکل, آپ بلکہ جیلانی صاحب کی بول رہی ہے آج ہم یہ کیوں لوگوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں, اور یہاں پر ہم بالکل نہیں ان کو بھی ہم بلائیں گے. بالکل آج ان کو ہم نے دعوت دی تھی, ان کی آج کیبنٹ میٹنگ تھی, انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ آج اس لیے نہیں جوائن کرے, تو ہو سکتا ہے کیبنٹ میں یہ اہم مدعا وہ رکھیں وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم کے سامنے بھی اور پوری کابینہ کے سامنے بھی, ہم امید ہی کر سکتے ہیں. لیکن باقی کیوں کا جواب جو ہے وہ ناظرین کے لیے ہم چھوڑے جائیں گے کہ کیوں یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ہمارے ساتھ ملک ندیم عابد صاحب موجود تھے جو کہ سفیر ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے آپ نے سنا کہ بڑے ووکل ہیں اور بہت ریسرچ کے ساتھ اور تمام فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. بہت شکریہ ادا کریں گے ملک ندیم عابد صاحب کا, انہوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صحت کے شعبے کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب, اور صحت کا شعبہ کسی بھی ملک کے اہم ترین شعبوں میں شامل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نظام صحت سے متعلقہ وزارت جو ہے اس کی کارکردگی پر خصوصی نظر رکھی جاتی ہے. WHO کے مطابق پاکستان کا نظام صحت رینکنگ میں 169 ممالک میں سے 124 نمبر پر ہے, جبکہ GDP کا تقریباً 1% صحت پر صرف ہوتا ہے, اور جو کہ بہت سے ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. اور صحت کی مناسب سہولیات کی عدم موجودگی کے باعث 1 کروڑ پاکستانی ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں, اور روزانہ 1100 افراد شوگر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ منسٹری خاص طور پر بہت زیادہ کام بھی کر سکتی ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل بھی رکھتی ہے کام کرنے کے لیے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, لیکن اسی کے چیلنجز بھی بے حد ہیں, بے تحاشا چیلنجز ہیں ہماری ہیلتھ منسٹری کے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم جان صاحب موجود ہیں, نگراں وزیر صحت ہیں, اور ان کے کچھ انیشیٹوز کو ہم آج ہائی لائٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وزارت صحت کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے خدمات پہنچا رہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم شفا, آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک صحت مند صبح بخیر.
بہت شکریہ سر، آپ کو بھی ایک صحت مند صبح بخیر. یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے 18 اگست کو اقتدار میں آئی تھی ہماری نگراں حکومت، اور ظاہر ہے اس کے بعد تقریباً ہمارے پاس یہ 4 ماہ تھے کہ جس میں ہم نے آپ لوگوں کو بھی جو ٹائم دیا کہ آپ لوگ کام کریں، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے اپنی وزارتوں میں کریں، اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ ایک سیشن ہمارا لگا تھا جس میں آپ نے اپنے کچھ پلانز بتائے تھے. اب آفٹر دوز 4 months ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کر پائے اپنی وزارت میں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے چیلنج ثابت ہوئی تھیں اور جس کے ساتھ آپ آج بھی لڑ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. شروع تو میں اپنے پم سے کرتا ہوں کہ جہاں کہ MRI کی مشین تھی 4 سال سے خراب، ہم نے 1 مہینے میں اس کو نئی دلوا دی. اس کے ساتھ وہ جو انسنریٹر تھا وہ بھی 3-4 سال سے بیکار تھا، ہم نے ایک نیا بنا لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے جس کو ہم ریویمپ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ہم لانچ کریں گے 500 جو ہمارے ڈیمیج ہوئی ہیں ہیلتھ فیسلٹیز سیلاب سے یا وہ کام نہیں کر رہے، ہم اس کو ریویمپ کر رہے ہیں، ریفنکشنلائز کر رہے ہیں، آپریشنلائز کر رہے ہیں، اور یہ 2 مہینے میں ہوگا پوری پاکستان میں. تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ 50% تو ابھی فنکشنلائز ہو گئی ہیں. 8 نومبر سے ہم نے کام شروع کیا اور 8 جنوری کو سارے انشاءاللہ یہ فنکشنلائز ہوں گے، اور اس میں گورنمنٹ کا 1 روپے خرچ نہیں ہو رہا. یہ ہم نے ڈونر سے اور باقی جو انٹرسٹیڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پیسے جمع کیے ہیں، WHO کے ذریعے ہم ان کو ریفنکشنلائز کر رہے ہیں، ریہیب کرا رہے ہیں. تو یہ ایک تو ہمارے یہ چند کی یہ ہے. دوسرے ہم نے جو ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن کے پروگرام کے لیے ایک PC1 بنایا ہے، اپروو بھی کروایا ہے، وہ 36 بلین روپیز کا ہے اور وہ پوری پاکستان میں ہے. اس میں ہم ہیپاٹائٹس C کی جو ایلیمینیشن کے لیے اسٹیپس درکار ہیں وہ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 2030 تک پاکستان کو ہیپاٹائٹس C سے فری کروائیں گے. دوسرا جو ہمارا میگا پروگرام ہے وہ نیشنل ہیلتھ سپورٹ کا پروگرام ہے جس کی مالیت $432 ملین ہے، اور یہ ورلڈ بینک اور بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن باقی دنیا کے جو ڈونرز ہیں وہ ہمیں اس میں پیسے پول کر رہے ہیں، کچھ کریڈٹ کچھ گرانٹس، اور ہم اس کو اپنی صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسی میں سے پیسے آ جائیں گے اور وہ پوری صوبوں میں وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. تیسری جو بڑی جو ہم نے کی ہے وہ ہے اسینشل ہیلتھ سروسز پیکیج جو ہم نے بنایا اور رول آؤٹ بھی کیا ہے ہیلتھ فیسلٹیز میں. یہ ایک اسٹینڈرڈائز پیکیج ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جس نے DCP3 یعنی ڈیزیز کنٹرول پرائرٹیز کی جو لسٹ ہے اس کو اون کیا ہے، فرسٹ دنیا میں سب سے پہلے. اور ہم وہ پیکیج جو ہمارے صحت کے نظام میں بہتری کے لیے درکار ہے انٹرنیشنلی وہ ہم رول آؤٹ کر چکے ہیں. جی اب آپ کی طرف میں چیلنجز کی میں آپ کو موقع دوں گی کہ آپ بوچھاڑ کر دیں ہمارے لوگوں کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ایک وزیر کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. تو وہ چیلنجز کیا تھے جو چیزیں آپ کو روک رہی تھیں فیصلے لینے سے یا بہتری لانے سے؟ جی چیلنجز یہ کرونک سسٹم کے ایشوز ہیں، اور ہیلتھ کو چونکہ مسلسل اگنور کیا گیا ہے بہت عرصے سے، تو اس کو ٹاپ ایجنڈے پہ لانا ایک تھا مسئلہ. لیکن ابھی انشاءاللہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ کر چکے ہیں، پلے کر چکے ہیں. ہماری ریسورسز کی کنسٹرینس تھی، تو پولیو کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ابھی $100 ملین کی کمٹمنٹ لے لی ہے، اور فرینچ گورنمنٹ سے $55 ملین کی. تو وہ جو ویکسین کہ ترسیل کا مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا. تو یہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ پیسے جلدی پاکستان کے پروگرام کی سپورٹ میں آ جائیں گے. باقی جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کا جو منشور لائے ہیں کہ ہم سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں گے، تو ہیلتھ منسٹری الحمدللہ ابھی 80% ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اور ہمارے ہیلتھ سسٹم کی جو ٹیئرز ہیں پروونشل ڈسٹرکٹس وہ بھی ڈیجیٹلائز ہیں، اور ہم اس کو لانا چاہتے ہیں پرائمری لیول پہ. تو پرائمری لیول پہ پنجاب نے تو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، سندھ بڑھ رہا ہے، اور KP بھی. بلوچستان کو ہم نے پش کرنا ہے کہ وہ بھی ہم سارا جو ان کا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو. اس سے نظام میں شفافیت بھی آ جائے گی اور اکاؤنٹیبلٹی اس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. دوسری جو ہم جدت لائے ہیں ہمارے ڈریپ کے نظام میں، ڈریپ جو ہماری دوائیوں کی ریگولیٹری باڈی ہے، تو اس میں رجسٹریشن اور لائسنسنگ کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ ہیومن انٹریکشن اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا تھا، پھر شکایات بھی بہت زیادہ تھی. تو ہم نے اس کو آن لائن کر دیا ہے.
جو رجسٹریشن کا عمل ہے دوائیوں کا اور جو کمپنیز یا فیکٹریز کو لائسنسنگ کا ایشو تھا، وہ دونوں ابھی ڈیجیٹلائز ہے. تو وہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس سے اسپیڈ آف ورک بھی تیز ہو جائے گی اور اس میں شفافیت بھی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دوسرا ایپ بھی لانچ کیا تھا ڈریپ میں، جو میڈیسن شارٹیج کے بارے میں، جو کہ ہر ایک شہری کو اویلیبل ہے، اور وہ میڈیسن کی کوالٹی، شارٹیج، ہولڈنگ، پرائسنگ کے بارے میں ہمیں شکایات درج کرا سکتا ہے، جس کے اوپر پھر عمل بھی ہوتا ہے. تو ہم جو چھوٹے قلیل عرصے میں جو ہم کر رہے ہیں وہ شفافیت، مینجمنٹ سسٹم، پالیسی لیول ریفارمز اور کچھ مانیٹرنگ سسٹم کو بہتر بنانا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکینزم جس کا فقدان تھا بہت بڑا ہیلتھ سسٹم میں، وہ ہم اجاگر کر رہے ہیں، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں انشاءاللہ جب نیکسٹ آنے والی گورنمنٹ جب اس پہ چلے گی تو صحت میں بے تحاشا امپرومنٹ آ جائے گی اور لوگوں کو جو صحت کی سہولیات ہے وہ مزید بہتر طریقے سے ملیں گی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ناظرین ہم ادا کریں گے ڈاکٹر جان صاحب کا. کام کر رہے ہیں اور کام ہونا بھی چاہیے. صحت کا نظام اور تعلیم کا نظام، یہ دو ایسی فیلڈز ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، کیونکہ ان میں ہماری پیس بڑی سلو رہی ہے پروگریس کی، لیکن اس میں کام کر کے لوگوں کو بہترین تعلیمی سہولیات اور بہترین صحت کی سہولیات فراہم کر کے ہی ہمیں قوم کو اٹھا سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں پر خرچ کرنا. اور پاکستان کی GDP کا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 1% ہم صحت پر خرچ کرتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اور زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ایک ایسا شخص آ کر اب ہمارے پاس بیٹھا ہے جو کہ سمجھتا ہے ان ساری پیچیدگیوں کو اور ان سارے معاملات کو کہ کیوں ضروری ہے صحت کے نظام میں انویسٹ کرنا. تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کام کریں گے اور جو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، جو چینجز لانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے. بہت شکریہ. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد بات کریں گے ہم بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا اہم ایشو آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. بات کرتے ہیں بلوچستان کی. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم رہتی ہے، اور وہ چاہیے میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ دینی چاہیے وہ توجہ جو ڈیو ہے بلوچستان کے صوبے کے لیے. وہاں پر ہوا ہے گرینڈ جرگہ، اور یہ پیس پروسیس میں، ریکنسیلیشن کے پروسیس میں بڑا اہم کردار ہے اس جرگے کا. اب یہ کردار کیسے ادا ہوگا، کیا اس کے آؤٹ کمز ہوں گے، اور کیسے بات یہاں تک پہنچی کہ چلو بھائی آؤ مل کر ساتھ سب بیٹھتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابقہ ترجمان بلوچستان حکومت اور سیاسی رہنما فرح عظیم شاہ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فرح، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جرگہ ہمارے پشتونوں کی تو روایات میں ہوتا ہے، اور وہ بیٹھتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں، اور لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں تک یہ بات کیسے آئی، کیسے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ایک گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ بلوچوں کی بھی کچھ روایات کو جانتی ہوں گی تو بلوچوں کی بھی یہ ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے کہ جرگے کا انعقاد ہوتا ہے. کوئی بھی ایشو ہو، مل بیٹھ کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ایشو پہ بات چیت ہوتی ہے، اور بات چیت کے ذریعے ہی جو مسائل ہیں ان کو سالو کیا جاتا ہے. یہاں میں اس کا کریڈٹ ضرور دوں گی کہ جو ہمارا انٹرم سیٹ اپ ہے، ہمارے انٹرم چیف منسٹر ہیں اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب نے یہ سوچا کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے. اس جرگے میں، یہ جو گرینڈ جرگہ ہوا ہے بلوچستان میں، اس میں تقریباً کوئی 150 ٹرائبل جو اپنے ہیڈز تھے اپنے اپنے علاقوں کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بلوچستان میں بلوچ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اور بھی مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، قبائل سے تعلق رکھنے والے، پشتون ہیں، ہزارہ ہیں، پنجابی ہیں. تو یہ تھا کہ سارے سربراہان بیٹھیں اور جو بلوچستان ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف ہم آئیں بات چیت کے ذریعے. اور یہاں پر آپ نے جس طرح کہا کہ یہ خیال کس طریقے سے آیا کہ مل بیٹھنے کا، تو میں اپنے ایک شعر مجھے یہاں پر یاد آیا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور اس بات کی ضرورت بھی تھی کیونکہ بلوچستان کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، ناراض بلوچوں کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس جرگے میں گلزار امام شمبے بھی شامل تھا، اور اس کے بھی خیالات آپ نے سنے کہ دیکھیں جو بات چیت ہوتی ہے نا، وہ آپس کے جو اسپیس ہوتا ہے نا اس کو مٹاتی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب آپس میں بات چیت نہ ہو، ہمارے جو فورن پلیئرز ہیں جو پاکستان کا استحکام چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ مزید ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس قسم کی سازشیں کریں. تو ہمارے جو ناراض بلوچ ہیں انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے، بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی چھوڑیں، اور اگر وہ بلوچستان کی بھلائی چاہتے ہیں، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو آئیں،
قومی دھارے میں شامل ہوں اور مل کے پھر ہم سب بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں. بالکل. اچھا, اب یہ جو ان کی ناراضگیاں ظاہر ہے انہوں نے اپنے کچھ رکھے ہوں گے, پوائنٹس رکھے ہوں گے, اور آپ لوگوں کا جو گرینڈ جرگا ہوا اس میں ان پوائنٹس کو ایڈریس کیا گیا ہوگا. تو وہ کون سے پوائنٹس تھے کہ جو اب یہ جرگا جو ہے وہ حل کرے گا؟ بیٹھ تو گئے ہیں ساتھ, اور ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا یا کوئی کاغذ تیار ہوتا ہے اور اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ ناراضگیاں تھیں ہماری, ہم نے ان کو منایا, وہ مانے, اور اب بات آگے بڑھے گی یہاں سے. تو وہ کون سے ایسے پوائنٹس تھے کہ جس کا آؤٹ کم ہمیں اس جرگے کا نظر آئے گا ان پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنے اپنے علاقوں کے سارے جتنے بھی ہیڈز آف دا ٹرائبس تھے انہیں بلایا گیا, انہیں اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر, اور پھر ہم سب ون پیج پہ ہیں کہ بھئی ہم نے بلوچستان کی ترقی کے لیے مل کے کام کرنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کافی عرصے سے جس طرح ہمارا ایک سیپریٹ جو جس طرح بلوچستان لوگ چاہتے ہیں, جو ناراض بلوچ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے میں کہتی ہوں کہ بیرونی سازشوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں, اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں نقصان بلوچستان کا اور بلوچستان کے رہنے والوں کا ہے. اب دیکھیں, یہ جرگا بہت سے مس کنسیپشنز ہیں, بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز جو پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی کلیئر کرے گا. پھر چیف منسٹر نے یہ بھی سارے سربراہان کو کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بات چیت کا سلسلہ جو ہے اسے جاری کریں, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. جب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا, لازمی بات ہے بات چیت ہوگی, جتنے بھی لوگ ہیں جو ناراض ہیں, جو بھی ایشوز ہیں انہیں دیکھیں. آپ جتنے بھی مثالیں, آپ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, کتنا عرصہ انوسینٹ کلنگز وہاں پر ہوتی رہیں, لیکن آخر کیا ہوا؟ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل ہوئے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں, حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جائے. اور انشاءاللہ میں بہت نیئر فیوچر میں بلکہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ناراض بلوچ جو ہیں وہ ضرور ہتھیار ڈالیں گے. کافیوں نے, مطلب یہ ہے کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. میں یہ اور بھی چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے اس جرگے میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں, آپ نے کہا ان کو بھی بلایا تھا, تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنے ایسے تھے کہ جن کو بات سمجھ میں آئی اور جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کتنے ایسے تھے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے یا واپس جا کے اپنے علاقوں میں لوگوں سے بات کریں گے. ظاہر ہے ان کی بھی ایک تھوڑی بہت ابھی تو یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہوا ہے, جی شروع ہو چکا ہے, اور اب مزید بہت سی ایسی گڈ نیوزز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. جس طرح گلزار امام شمبے کا میں نے آپ سے ذکر کیا, خاص طور پہ انہوں نے اس جرگے میں شرکت کی, اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں, قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ آپ نیئر فیوچر میں دیکھیں گے. تو ان کی مطلب ظاہر ہے وہ جو ایک سیاست ہے, جو کہتے ہیں کہ سیپریٹسٹ ہیں یا جو ایک الگ بلوچستان کا خواب دیکھ رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں یا کسی کی باتوں میں آ گئے ہیں, ورغلائے گئے ہیں. ظاہر ہے ہر انسان کو ہم برا تو نہیں کہتے نا, ظاہر ہے کسی کے کچھ مسائل ہوں گے, وہ چاہ رہا ہوگا بھائی کسی کے ساتھ بیٹھیں, وہ ہماری بات سنیں اور ہم بس حل کریں اور آگے بڑھیں. تو اب ظاہر ہے الیکشن کا بھی سیزن آ رہا ہے, اور وہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا نمائندہ جائے ادھر بیٹھے, ایوان میں بیٹھے اور ہماری بات کرے اور ایک دفعہ ہمارا نام لے. ان کے لیے یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہمارا نام لے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس جرگے سے یہ امید بھی ہے کہ بھائی وہ واپس آ جائیں گے؟ اور یہ میں خاص طور پر ان لیڈران کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے جرگے کا انعقاد کیا, جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی ان کو بلاؤ, ہم بیٹھتے ہیں. تو ان کو کتنی امید ہے کہ بھائی وہ لوگ آ کر بیٹھیں گے اور وہ یہ بات کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ سیاست بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں سیاسی جماعتوں میں شمولیت بھی ہوگی, آپ لوگوں کے ساتھ آ کے ہم الیکشنز بھی لڑیں گے, کئی مخالف کہیں ساتھ. تو یہ کتنا آپ دیکھ رہی ہیں ہوتا ہوا؟ اصل وجہ بھی یہی بڑی ضروری ہے. ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے الیکشنز کا ذکر کیا, تو اصل اس کی جو ایک بڑی مین وجہ بھی یہی تھی کہ اب الیکشنز کا بھی اب ٹائم قریب ہے. تو اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی مضبوطی چاہتے ہیں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا بھی ہے کہ اگر وہاں کے منرل ریسورسز, یا پچھلی دفعہ ہم نے یہ جو ریکوڈک کا منصوبہ, اتنا بڑا منصوبہ سائن کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونا جا رہا تھا, لیکن بلوچستان کے اس ایگریمنٹ کے فائنلائز ہونے کی وجہ سے بہت سی جو چیزیں تھیں وہ ریزالو ہوئیں, اور اب یہ آپریشنل ہو جائے گا چند سالوں میں. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. تو بلوچستان پر نظر بھی اسی لیے ہمارے جتنے بھی بیرونی سازشین بیٹھے ہیں, میں کہوں گی کہ وہ ان کی بلوچستان پہ نظر بھی اس لیے, گوادر پورٹ آپ کے سامنے ہے, اگر وہ فعال ہو جائے, اور جو کہ ہو جائے گا نیئر فیوچر میں, آپ دیکھیں گے ہم کتنی کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو اصل میں جرگے کا مقصد بھی یہی تھا کہ الیکشن کا اب آنے والا ہے سیزن, تو اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ دیکھیں ون آف دا کاز آف بلوچستان ایشو از
इकोनॉमी, माशी, हमारा माशी मसला भी है और नुमाइंदगी, डेवलपमेंट और वो भी सारा। तो इसीलिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, और यहाँ मैं कैसे भुला सकती हूँ हमारी पाक आर्मी को, उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, बलूचिस्तान में भी उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, और वो भी मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स थे हमारे बलूचिस्तान के, उन सब का ये मुश्तरका फैसला था कि हमारी सकाफत का हिस्सा भी है कि इस किस्म के जिरगे हों, सारे सरबराहान बैठें और अपने नाराज बलोच भाइयों को हम दावत दें कि आ जाएं। अब इलेक्शंस भी हैं तो आके कौमी धारे में शामिल होकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिद्दोजहद करें। हम उनके साथ हैं, उनके हकूक जो भी उनके हकूक हैं हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। और ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है उनके लिए भी जो नाराज़ हैं। ठीक है, मसाइल भी होंगे, बहुत मरतबा कोई बात आपकी मानी जाएगी, कोई बात हो सकता है कि ना भी मानी जाए, लेकिन आपके साथ जिन लोगों का फ्यूचर मुंसलिक है या जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो आपको ऐवानों में देखें, और उनकी ये ख्वाहिश है कि भाई हमारा सरदार, वो होती है एक प्राइड भी होती है, आप ये सोचते हैं जहन में कि भाई हमारा सरदार इलेक्शन जीत गया है, तो वो एक आपके साथ होता है। और यहाँ तो मैं चाहूंगी कि यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं। देखें, बलोचों के बारे में वैसे भी ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर आप उनको इज्जत दें, मोहब्बत दें, हाँ, तो वो अपनी जान भी आपके लिए दे देते हैं। तो इसीलिए यही सोच के हमारे जितने भी बलोच सरबराहान हैं वहां पर, तो उन्होंने यही सोच के हम बातचीत का जरिया प्यार से इन सब को बुलाएं और मिल के बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें। और यहाँ मैं आपको एक और मिसाल दूं, बड़ी खूबसूरत एक किसी राइटर ने लिखा है हमारी बलूचिस्तान की सरजमीन के बारे में कि मेरी सरजमीन पर एक प्याला पानी की कीमत 100 साल वफा है। अरे क्या बात है, खूबसूरत बात है। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि वफा और मोहब्बत से हर चीज़ हल हो जाती है। बड़ी बड़ी जंगें आकर उसी मेज़ पर रुकती हैं कि जहाँ पर बातचीत का आगाज़ होता है, और ये हमने विटनेस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फराजीम शाह साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी। इलेक्शन का सीज़न है, मिलें, बैठें, एक दूसरे से बात करें, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें, ऐवानों में आएँ और वहाँ पर अपने लोगों के मसाइल हल करें, और अपनी सारी जद्दोजहद जो भी करनी है उन ऐवानों के थ्रू पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।